بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 شوال اور منگل کے دن ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جائے گی وہ گھر ارب پتی بن جائے گا، وہ گھر رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں ہوں، اس کے گھر میں تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ تو آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آج 7 شوال اور منگل کے دن یہ ایک تسبیح اپنے گھر میں پڑھ لو، اور جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا انشاءاللہ رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، شوال کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور بہت سے لوگ رمضان المبارک کو گنوا چکے ہیں، بہت سے لوگ اس موقع کو ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن میری آپ سے صرف ایک ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے، اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، وہ رب کریم سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی مصروفیت میں اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 7 شوال اور منگل کے دن اپنی زندگی کا 1 منٹ رب کے حوالے کر دو، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ۔ انشاءاللہ آپ 500 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں، آپ رب کریم کے سامنے فقیر بن کر بیٹھیں گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہن بھائیوں کے لیے ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو پریشان رہتے ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا ہے اور دوسرے وقت سوچنا پڑ جاتا ہے، جو صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتی ہیں پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ آج کی یہ تسبیح وہ گھر ضرور پڑھیں، وہ مرد عورت ضرور پڑھیں جو اپنی زندگی سے غربت کا، تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں۔ آپ جیلی عامل پیروں فقیروں کے پاس چلے جائیں، آپ در در کی ٹھوکریں کھا لیں، آپ رات دن محنت کر لیں، آپ بڑی سے بڑی سفارش کر لیں، لیکن آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ سے رب راضی نہیں ہو جاتا، جب عرش الہی پر فیصلہ نہیں ہو جاتا، جب عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے نہیں سنا دیتا۔ جب کامیابی رب کی طرف سے ہے، پھر کیوں لوگوں کے در پر جاتے ہو، کیوں لوگوں کی منت سماجت کرتے ہو، کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ آج صرف ایک تسبیح ایسی بتاؤں گا، ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جو بندہ پڑھ لے گا اور جس گھر میں بیٹھ کر پڑھے گا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے گھر میں انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا، آپ کے بند کاروبار بھی چل پڑیں گے، آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنچے ٹوٹ جائیں گی۔ جوان بیٹوں کے بہترین رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے، جوان بیٹیوں کے رشتے بہترین خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ جس گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، پڑھ کر دیکھیے گا انشاءاللہ رشتہ خود چل کر آپ تک آ جائے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کئی سالوں سے نہیں مل رہا، آج یہ وظیفہ پڑھیں اور رب کے حوالے اپنا فیصلہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، نوکری خود چل کر گھر تک آئے گی، کیونکہ جب رب نصیب لکھ دیتا ہے، جب رب کسی کے نصیب میں کوئی کامیابی لکھ دیتا ہے، پھر کسی منت سماجت سفارش کی ضرورت نہیں رہتی، پھر وہ آپ کو مل کر رہتا ہے۔ اور آج 7 شوال اور منگل کا دن ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے دن قبولیت کا دن بھی ہے، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، اور آج جس گھر میں یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھ لی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کو جب جہاں اور جیسے وقت مل جائے وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رات کے 11 ہی کیوں نہ بج جائیں، آپ نے 7 شوال اور منگل کا دن یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے جاپان، دبئی، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 7 شوال اور منگل کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کمالات رب کی ذات خود آپ کو دکھائے گی۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا نماز عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ گھر کا کوئی ایک فرد یعنی بیوی پڑھے گی تو اس کے شوہر اور اس کے بچوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ انشاءاللہ وظیفہ مکمل بعد میں ہوگا، حاجات پہلے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے تقدیر اور نصیب میں کامیابیاں لکھ دی جائیں گی، اور جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے، پھر ہے کوئی جو رب سے آپ کی تقدیر کو بدل سکے؟ ہے کوئی جو آپ کے نصیب کو بند تالے کھول سکے؟ وہ میرا رب ہے، جو خالق ہے، مالک بھی ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔
میرے بھائیوں میری بہنوں، اس مہینے میں پڑھے جانے والا ہر وظیفہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وظیفہ مستند ہو۔ اگر آپ واقعی رب کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو آج جو وظیفہ بتاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں، کامل نیت کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو میرے بھائیوں آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ راتوں رات غیب سے مدد آ جائے گی اور آپ رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لو، آج مل کر رہے گا۔ نہیں یقین تو آزما لو۔ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کا بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے پڑھ لو، لیکن یہ وظیفہ مت چھوڑنا، یہ وظیفہ بھی لازمی پڑھنا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج 7 شوال اور منگل کے دن جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لے، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لے، کرائے کے مکان سے جان چھڑانی ہے، ذاتی مکان لینا چاہتے ہیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، نظر بد حسد جادو جنات سے رب کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار اور رشتوں کی بنشوں سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو بھی حاجات ہے، جو بھی مقصد ہے، جس کے بھی آپ خواہش مند ہیں، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول اللہ کی جالی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج 7 شوال اور منگل کا دن ہے، آج مانگنے والا دن ہے، آج خزانے لوٹنے والا دن ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے کتنا مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذا الجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذا الجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذا الجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں 33 دانوں والی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی اور جلالی نام ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ خدا را مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ یا ذا الجلال والاکرام نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، لاپرواہی نہیں کرنی، توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھتے دوران ہی دل میں رب کریم سے جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اس لیے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج جتنا زیادہ ہو سکتا ہے مانگتے چلے جانا۔ اس کے بعد فوری طور پر جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ میں تو رب کے کمالات بتا رہا ہوں، رب کے نام اور رب کی قرآنی آیات بتا رہا ہوں اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے نہیں، کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنا ہے۔ جب رب سے مانگنا ہے تو پھر کیوں نہ کھلے دل سے مانگیے۔ اپنے دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیات ہے کہ جس کے پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات رکاوٹیں بنچیں ہٹ جاتی ہیں اور نسلوں تک رزق اور دولت کی فروانی ہو جاتی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو آپ نے صرف اور صرف میرے بھائیوں 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وظیفہ 1 منٹ کا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں۔
तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 21 बार पढ़ना है और 21 बार पढ़ने में मेरे भाइयों 25 सेकंड भी नहीं लगेंगे। जल्दबाज़ी में मत पढ़ना, लापरवाही में मत पढ़ना, मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, यकीन कामिल से पढ़ना है। उसके बाद तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। ये तीसरा वजीफ़ा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। आपने रब को राज़ी किया, रब को मना लिया। भाइयों मेरी बहनों, अब झोलियाँ भरने का वक्त है। अब अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। अब मुंह से निकली हर बात को पूरा कराने का वक्त है। तो फिर क्यों ना आखिर में रब करीम के सामने वो अल्फाज, वो कलिमात पढ़ लिए जाएं जिनको रब सुनते ही हर हाजात को पूरा कर देता है, जो एक रात के अंदर बड़ी से बड़ी हाजात को पूरा कर देती हैं, जो बिगड़े काम संवार देती हैं। आपने या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम को पढ़ना है। या हय्यू या क़य्यूम जो आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा है, इसको भी आपने मेरे भाइयों मेरी बहनों 21 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम। इस तरह से आपने या हय्यू या क़य्यूम को हाथ की उंगली पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ़ और सिर्फ़ 21 बार पढ़ना है। लेकिन 21 बार का मतलब 21 बार पढ़ना है, न कम पढ़ना है, न ज़्यादा पढ़ना है। तवज्जो, ध्यान, ख़ुलूस नीयत से मेरे भाइयों आपने पढ़ना है। ये कलिमात मुँह से निकल रहे होंगे, अर्श इलाही से फ़रिश्ता ज़मीन पर आ जाएगा, इनामात से झोलियाँ भर जाएगा। और मेरे भाइयों, और आज का ये वजीफ़ा शुरू से आखिर तक जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, उस घर में मौजूद हर बंदा अरबपति बन जाएगा, उसकी औलाद अरबपति बन जाएगी, उस घर में मौजूद तंग दस्तियाँ, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आपने फ़ौरी तौर पर आखिर में उतना ही दरूद पाक लाज़मी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब वजीफ़ा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाहों की पकड़ की वजह से भी वजीफ़े ज़ाय हो जाते हैं। सच्ची तौबा से गुनाहों की बख्शिश, रब राज़ी। अब हो सके तो सजदे की हालत में ज़िद करके मांगना। मेरा रब तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। आपके सजदे से सर उठाने से पहले आप जो भी मांगेंगे, पहाड़ के ख़जाने भी मांगोगे तो मिलकर रहेंगे। नहीं यकीन तो आज़मा कर देख लो, ये वजीफ़ा वाकई तकदीर को बदल कर रख देता है। आज खुशकिस्मत है जो ये वजीफ़ा मुकम्मल करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुक़द्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई सा भी एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।